اب نماز احتیاط 2 رکعت پڑھنا ہے تو 1 رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت، اس کے بعد تشہد سلام ختم ہو گئے. اچھا ایک مسئلہ ختم ہو گیا. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ سہو. سجدہ سہو بھی میں نے کہا تھا کہ 2 جگہوں پر واجب ہے. ایک 4 اور 5 میں شک ہو دونوں سجدوں کے بعد تو نماز سجدہ سہو واجب ہے. ایک آپ کو شک ہو جاتا ہے کہاں پر 5 اور 6 میں قیام کی حالت میں، وہاں پر بھی سجدہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ 5 مقامات پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے نماز میں. باقی ہر جگہ جو ہے یا مستحب ہے یا مستحب نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف 5 جگہوں پر سجدہ سہو واجب ہے. نمبر 1 نماز میں کہاں کہاں واجب ہے. نمبر 1 اگر نماز میں کوئی جان بوجھ کر باتیں کرے، نہیں جان بھول کر باتیں کرے. ٹھیک ہے. خیال نہیں رہا نماز پڑھ رہا تھا، میں نے بات کی آپ سے بھائی پانی پلا، ادھر آؤ ادھر جاؤ، کوئی بات کی دنیاوی ذکر نہیں، کوئی دنیاوی بات کی تو بھول کے کرنے کی وجہ سے میری نماز باطل نہیں ہے. نماز کے بعد 2 سجدہ سہو بجا لانا واجب. 1. نمبر 2 ایک سجدہ میں بھول گیا، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں. یہ بھول جانا جو ہے یہ تمام نمازوں میں ہے. ٹھیک ہے. اب میں فجر کے نماز میں ایک سجدہ بھول گیا، وہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ چھوڑ دیا تھا. اب مجھ پہ کیا واجب ہے؟ سب سے پہلے اس سجدے کی قضا، یہ بھی آپ بتاؤں گا سجدے کی قضا کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے جو سجدہ میں بھول چکا اس کی قضا واجب ہے. اس کے بعد 2 سجدہ سہو بجا لانا ہے، تب میری نماز کی صحیح پوری ہو جائے گی. یہ 2. اچھا. تیسرا یہ ہے کہ وہی جو نماز میں شک ہو جائے، چوتھی ہے کہ یا 5ویں، دونوں سجدوں کے بعد یہاں بھی سجدہ واجب ہے. یا شک ہو جائے قیام کی حالت میں 4 5 ہے کہ 6، یہاں بھی سجدہ واجب ہے. یہ کتنی جگہ ہوئی؟ 3. ٹھیک ہے. چوتھی جگہ جہاں پہ احتیاط واجب ہے، ہمارے لیے واجب ہے لیکن مجتہد نے احتیاط واجب لکھا ہے، ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. چوتھی جگہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے سلام نہیں کہنا تھا سلام کہہ دیا. سمجھے میری بات کو؟ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھتے ہیں. اب تشہد کے بعد جب آپ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری اور چوتھی کے لیے. لیکن آپ بھول گئے، آپ نے سمجھا یہی آخری نماز ہے، آخری رکعت ہے. تشہد کے بعد آپ نے سلام پڑھنا شروع کیا، چاہے ایک سلام پڑھا چاہے تینوں کے تینوں پڑھ لیے. اب تینوں سلام پڑھ چکے تھے یا پڑھ رہے تھے، آپ کو یاد آیا ابھی 2 رکعتیں اور ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس سلام کو چھوڑے وہیں پہ فوراً کھڑے ہو جائے، تیسری اور چوتھی پڑھنے کے بعد نماز مکمل ہو جائے تو بعد میں 2 سجدہ سہو بجانا ہے، نماز مکمل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کتنی جگہ ہوئی؟ 4. 5ویں یہ ہے کہ آپ تشہد کو ہی بھول جائیں. آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد جو تشہد آپ نے پڑھنا تھا وہ آپ کو یاد ہی رہا، آپ کھڑے ہو گئے. آپ جب تیسری رکعت پڑھ چکے ہیں اب آپ کو یاد آئے گا، رکوع تک پہنچنے سے پہلے اگر یاد آ جاتا ہے آپ کو بیٹھ کر تشہد پڑھنا پڑے گا، پھر کھڑے ہو کے الحمد سورہ پڑھیں اور اس کے بعد رکوع کریں. لیکن رکوع میں پہنچنے کے بعد یاد آیا تیسری رکعت کا رکوع ہے کہ میں نے دوسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھا. اب آپ نماز کو جاری رکھیں گے، جب نماز مکمل ہو جائے تو پہلے تشہد کی قضا کریں گے اور اس کے بعد 2 سجدہ سہو بجا لائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا. اب آپ کو میں ان دونوں کی قضا بتاؤں. ایک دفعہ آپ کا ایک سجدہ رہ گیا، دونوں سجدے بیک وقت رہ جائے نماز باطل، دونوں سجدے بیک وقت ان کے میں اضافہ ہو جائے نماز باطل، کیونکہ ارکان میں سے ہے نا. لیکن اگر ایک سجدہ رہ جائے یا ایک سجدے کا اضافہ ہو جائے فراموشی کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے، نماز باطل نہیں ہوتی. زیادہ ہو جائے تو وہاں پہ سجدہ سہو واجب بھی نہیں ہے، کرے تو بہتر ہے. لیکن کمی ہو جائے تو پھر قضا ہے سجدے کی اور اس کے بعد کیا ہے؟ 2 سجدہ سہو. اب آپ نے سجدے کی قضا کرنی ہے تو قضا کے لیے جس طرح نماز کی نیت ہے اس کی نیت کریں. ہم نماز سے فارغ ہو گئے، یہاں ضروری نہیں کہ نماز کے فوراً بعد ہی کر لیں، جب یاد آئے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز سے فوراً بعد ہی کریں. اگر درمیان میں کوئی بات بھی کر لے، وضو بھی ٹوٹ جائے تو وضو تو دوبارہ اس کے لیے کرنا پڑے گا، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی. جو نماز ہم نے پڑھی ہے وہ باطل نہیں ہوگی، نماز احتیاط کی طرح نہیں ہے. اچھا. اب آپ نے قضا کرنی ہے. میں فراموش شدہ یا بھولے ہوئے سجدے کی
قضا کرتا ہوں واجب قربتن اللہ. اتنی نیت کافی ہے. نیت کر لی, اب آپ سے تکبیر نہیں, نیت کے فوراً بعد سجدے میں جائیں. جس طرح نماز میں سجدہ کرتے اسی طرح سجدہ کریں. قبلے کی طرف رخ ہو, یہ 7 اعضاء لگ جائیں, پیشانی زدگاہ پر ہو, اور پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. ٹھیک ہے, اب پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جائیں. اب جو آپ بیٹھ جائیں گے سجدے کی قضا ہو گئی, کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر پڑھے تو بہتر ہے, نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. بیٹھ گئے تو سجدے کی قضا ہو گئی. اب جب سجدے کی قضا ہو گئی, اب آپ نیت کریں سجدہ سہو کی. سجدہ سہو کی نیت یوں کریں گے آپ, میں فراموش شدہ سجدے کے لیے 2 سجدے سہو کرتا ہوں واجب قربتن اللہ. نیت کر لی, اب آپ جائیں سجدے میں, جیسے نماز کا سجدہ ہے. سجدے میں جائیں, ذکر ابھی بتاؤں گا کیا پڑھنا ہے, 3 ذکر ان میں سے ایک پڑھنا ہے. سجدے میں جائیں, اس کے بعد اٹھ کے بیٹھ جائیں, اللہ اکبر کہیں, دوسرا سجدہ کریں, اس کے بعد بیٹھ جائیں ذکر کے بعد, پھر آپ اس کے بعد صرف تشہد پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدہ سہو بھی ہو گیا اور سجدہ قضا, سجدہ فراموش شدہ کی قضا بھی ہوگی. اسی طرح آپ نے تشہد کی قضا کرنی ہے. جو تشہد دوسرے سجدے میں یا دوسری رکعت میں آپ بھول گئے تھے, یا یہ ہے کہ آخری رکعت میں آپ بھول گئے تھے, تشہد آپ بھول گئے, آپ بیٹھ کے السلام علیکم پڑھ کے نماز ختم کر لی, بعد میں یاد آیا کہ میں تشہد پڑھا ہی نہیں ہے. اب آپ قضا کریں گے, چاہے دونوں تشہد قضا ہو جائے چاہے ایک ہو جائے. دونوں ہو جائیں گے تو ہر ایک کے لیے قضا بھی ہے, ہر ایک کے لیے سجدہ بھی ہے. ایک ہو جائے اسی ایک کے لیے قضا ہے, اسی ایک کے لیے سجدہ سہو ہے. اب اس کی نیت یہ ہے, نماز کے بعد آپ نیت کریں کہ میں فراموش شدہ بھولے ہوئے تشہد کی قضا کرتا ہوں واجب قربتن اللہ. نیت کی, 2 دانوں قبلہ رو کر بیٹھ گئے, بیٹھ کے آپ پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. قضا ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ نے فوراً نیت کرنی ہے 2 سجدے سہو کی کہ میں تشہد فراموش شدہ کے لیے 2 سجدے سہو کرتا ہوں واجب قربتن اللہ. اب آپ جائیں سجدے میں, پہلا کریں ذکر پڑھیں, اس کے بعد بیٹھ جائیں اللہ اکبر, تھوڑا وقفہ, اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں. ذکر پڑھنے کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں, تشہد پڑھیں, السلام علیکم. اب یہ سجدہ سہو بھی پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب سجدہ سہو میں کیا پڑھنا؟ اگر سجدے کی قضا ہے تو اس میں تو سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھیں گے. تشہد کی قضا ہے تو تشہد کو پڑھیں گے. لیکن جو سجدہ سہو ہے ان 5 مقامات کے لیے, وہاں پہ ہم نے دونوں سجدوں میں کیا پڑھنا ہے؟ 3 ذکر ہے. ان 3 ذکر میں سے 2 برابر ہے, اور ایک جو آخری ذکر میں بتاؤں گا وہ ان دونوں سے افضل ہے کہ اس ذکر کو